طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی تف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ ہے، عجیب کیف ہے، عجیب ماحول ہے کہ حضور کی ناقہ مبارک چل رہی ہے، انصار اسلحہ پہنے ہوئے ہیں اور اپنی حویلیاں سجا کے اور دروازے کھول کے سر جھکا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، گھر کافی چوڑا ہے، کھلے کمرے ہیں، اگر کوئی 4 مہمان بھی آ گئے تو سنبھال لیں گے، اور اگر ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کس کے ہاں ٹھہریں اور کس کے ہاں نہ ٹھہریں، اور جس کے ہاں ٹھہریں گے دوسرے کا دل تو ٹوٹ جائے گا، اور حضور تو کسی کا دل توڑنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو محبوب لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے حضور ادھر آ جاؤ، حضور ادھر آ جاؤ، ہمارے اوپر کرم نوازی فرما دو، لیکن حضور نے اپنی اونٹنی مبارک کی مہار اس کی گردن پہ ڈالی اور فرمایا خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے ٹھہر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی مبارک چلتی چلتی جب آئی نا بنو نجار کے محلے میں تو یہ وہ محلہ تھا جہاں بچیاں دف بجا کے پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، دیکھو ثنیۃ الوداع کی پہاڑی کی جانب سے لوگوں ہمیں مبارکباد دو، دیکھتے نہیں 14ویں رات کا چاند چڑھایا ہے ہمارے پاس۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ہم پہ تو اللہ کا شکر کرنا لازم ہے کہ وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضور جب ان کے پاس سے گزرے کہا بیٹا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ کہا ہاں آقا آپ سے پیار کرتی ہیں، اس لیے تو دفے بجا کے آپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، آقا کریم فرمایا بیٹا اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا تو میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ محبوب بڑے کریم ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں۔ جب ان سے کوئی پیار کرتا ہے، انسان تو انسان رہے، اگر ان سے حیوانات بھی پیار کریں، اگر ان سے پتھر بھی پیار کریں تو محبوب فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، محروم نہیں رہتا، میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ سواری مبارک چل رہی ہے، لوگوں مدتوں سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ سہل سہیل نامی 2 یتیم بچے تھے، ان کا خالی پلاٹ پڑا تھا جہاں اہل مدینہ کھجوریں خوش کیا کرتے تھے، وہاں جا کے ناقہ مبارک بیٹھ گئی، اٹھانا چاہا لیکن پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، وہ خوشبو سو کے جلدی جلدی باہر آ گئے، عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حضور اب اونٹنی نہ اٹھانا، اب تو میرا مقدر جاگ گیا ہے، اب میرا ستارہ چمک گیا ہے۔ حضور کا سامان اٹھایا، جلدی جلدی گھر میں لے گئے۔ جب آقا کریم اسلام نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو ان کا آنگن حضور کی مہک سے مہکنے لگ گیا۔ پھر جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، جو اندر جو ہے وہ سرور ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائے دربان شدست مارا، لوگوں مجھے مبارکباد دو، دیکھتے نہیں شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے اور جبریل فرشتوں کے ساتھ آ کے میرے گھر پہ پہرے داری کر رہے ہیں۔ اور اگر پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں بنتا ہے، کہہ رہے تھے لوگوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا گھر ہویا آباد، اللہ اکبر، میرا گھر ہویا، مینو دیو نی مبارکباد، مینو دیو نی مبارکباد، اج میرا ماہی آیا، میرا گھر ہویا آباد نی، اج میرا ماہی آیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم اسلام جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو سب سے پہلے حضرت یالا سے ملاقات ہوئی، فرمایا یالا تیرا نام ہے؟ حضرت یالا کہتے میں تو حیران ہو گیا
کہ میری تو حضور سے ملاقات ہی نہیں ہے، لیکن حضور مجھے پہچانتے بھی ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، یا اللہ میرا نام ہے۔ تو فرمایا وہ جو طبا کا خط امانت تھی، وہ میری امانت تو پہنچا دو مجھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے وہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جو 1000 سال قبل حضور کے لیے لکھا گیا تھا۔ حضور نے وہ خط چوبا اور فرمایا مرحبا یا طبا، مرحبا یا خصالے، طبا تیرا آنا مرحبا، خوش آمدید، میں تیری غلامی قبول کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت بھی فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ حضور نے بنو نجار کا محلہ بھی چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں تشریف لائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کئی وجوہات لکھی، لیکن شیخ نے جو وجہ لکھی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس لیے تشریف لائے کہ یہ وہی گھر تھا جو کہ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل طبا نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس لیے حضور اس گھر میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1000 سال قبل کے غلام کو جانتے بھی ہیں، اس کی محبت کو پہچانتے بھی ہیں۔ توجہ چاہوں گا اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، اگر محبوب اپنی آمد سے 1000 سال قبل کے غلام کو جانتے ہیں، اس کی محبت کو پہچانتے ہیں، تو یہ 1400 سال بعد آنے والے غلاموں کی محبت کو نہیں جانتے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے؟ اور بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ تو آقا کریم ہماری محبتوں کو جانتے ہیں، ہم حضور سے پیار کر کے تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا مکان تو خود مکین آ جائیں گے۔ بس اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی، حضور کے تذکرے گھر گھر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے 550 سال قبل اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور بعد میں ایک بشارت دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک عظمتوں والا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضور کا نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے وہ بطن آمنہ میں منتقل ہوتا ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ 9 ماہ گزر گئے لیکن مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے، جب بچہ آتا ہے تو مائیں جو ہے وہ دکھ محسوس کرتی ہیں، ان کے لیے ایک زندگی بیماری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اماں جی فرماتی مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا نور جو بن کے آ رہا ہے، نور کا تو وزن ہی نہیں، تو اس لیے یہ حضور کی شان نورانیت کا اظہار ہے۔ یاد رکھیں حضور ایسے نور ہیں، کائنات میں حضور جیسا کوئی نور نہیں ہے، اور آقا کی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بشر ہیں، کائنات میں حضور جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ وہ کیا کسی عربی شاعر نے خوب کہا، محمد بشر لا کالبشر، یاقوت حجر لا کالحجر، کہتے ہیں جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن اس کے باوجود کوئی پتھر یاقوت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہا محمد بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کائنات کا کوئی بشر ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ گزر گئے لیکن مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب آنے والوں نے مجھے خوشخبریاں دینا شروع کر دی۔